الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے سیرت ابو بکر اور تاریخ اسلام کے متعلق بات چل رہی تھی، تو بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آئی، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت نہیں کی، یعنی ان کو امیر نہیں مانا۔ تو ادھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام لے آئے تھے، تو وہ کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر قریش کے سب سے کمزور قبیلے میں سے ہیں، اگر آپ کہو تو ان کے مقابلے میں فوج جمع کرتا ہوں اور ان کو امیری سے اتار کر تم کو امیر بنا دیا جائے گا۔ یہ بات حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، تو علی رضی اللہ عنہ کو ڈاؤٹ ہو گیا، شک آ گیا کہ کہیں اب یہاں پر بغاوت شروع نہ ہو جائے، مسلمان کا سر مارنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مان لیا۔ تو خلیفہ مان لیا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو ادھر بہت سارے بغاوت مکے کے اندر، عرب کے اندر شروع ہو گئے تھے۔ عرب ایک گاؤں، ایک اسٹیٹ کا نام ہے، تو اس کے اندر مکہ ایک شہر، مدینہ ایک شہر، اس طرح الگ الگ شہر ہوا کرتے ہیں۔ تو عرب کے اندر الگ الگ جگہ پر بغاوتیں شروع ہو گئی، اس میں سے 3 مین تھے۔ ایک کیا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے، دوسرے طرف مسیلمہ کذاب تھا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، کیونکہ نبی کو اتنی پاپولارٹی ملی ہے تو میں بھی نبی بنوں گا تو مجھے بھی اتنی پاپولارٹی ملے گی، تو ادھر مسیلمہ کذاب نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ادھر سے ایک عورت، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگی، سجہ بنت حارث۔ ادھر سے ایک اور آدمی، طلیحہ نامی آدمی، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح 3 طرف سے نبی ہونے کے دعویٰ کیے۔ ادھر بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک فوج کو رومن سے لڑنے کے لیے بھیج رہے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں اس فوج کو بھیجا، جس کے سردار، جس کے کمانڈر حضرت اسامہ بن زید سنبھال رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا اس بیچ میں انتقال ہو گیا، تو ان لوگوں نے، فوج نے رک گئی۔ تو جب اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس فوج کو رومن سے لڑنے کے لیے بھیج دیا، تو وہ لڑنے کے لیے ادھر نکل گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا کہ ادھر سے طلیحہ نے دیکھا، طلیحہ کیا ہے، مدینے کے اندر فوج نہیں ہے، ابھی اچھا طریقہ ہے، اچھا موقع ہے، جا کر ان پر حملہ کرے، اور حملہ کر کر مدینے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، تو فوراً ایک لشکر کو لے کر ان کو روک دیا، تو طلیحہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد اب 3 لوگوں کو اور سنبھالنا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوج کو جمع کرنا شروع کیا۔ اتنے میں رومن سے جو لڑنے گئے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج، وہ بھی واپس آ گئی۔ تو اب ایک وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 لوگوں سے لڑنا تھا، ایک طرف مسیلمہ کذاب سے لڑنا، دوسری طرف زکوٰۃ کے انکار کرنے والے سے لڑنا، تیسری طرف طلیحہ سے لڑنا، اس طرح 3 طرف تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے
کہ اے ابو بکر ایک وقت میں اتنے لوگوں سے لڑنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، امپاسبل ہے، نہیں لڑ سکتے، کیونکہ یہ وقت میں ادھر سے بھی لڑو، اس سے بھی لڑو، اس سے بھی لڑو، مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو اور کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے زکوٰۃ سے جو لوگ انکار کرتے ہیں ان سے لڑنا چھوڑ دو، تھوڑی دیر کے واسطے چھوڑ دو، بعد میں ان سے نمٹ لیں گے۔ پہلے مسیلمہ کذاب جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور بہت بڑی لشکر لے کر مدینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے نمٹ لیتے ہیں۔ تو یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر، اسلام سے پہلے تو تم تو بہت بڑے بہادر بنے تھے، اب اسلام مسلمان ہونے کے بعد تم بزدل بن گئے، کمزور بن گئے۔ تو انہوں نے کہا میں بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لاجک بات کر رہا ہوں، یعنی ذہن سے سوچو، آپ ہی خود آپ کو پتا چلے گا کہ ایک آدمی کتنے لوگوں سے لڑ سکتا ہے، لاجکلی میں بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے زکوٰۃ میں تو اس کو بھی میں لوں گا، یعنی اونٹ، اگر کوئی انسان اونٹ کو زکوٰۃ میں دیتا ہو اللہ کے نبی کے زمانے میں تو اس اونٹ کے ساتھ رسی کو بھی دیتا ہے تو میں وہ رسی بھی وصول کروں گا، اس رسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات کہی۔ اس کے بعد جب اتنے میں رومن سے جو لشکر آ گئی تھی، حضرت اسامہ کی لشکر آ گئی، واپس آ گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے 11 ٹیم بنائے، 11 الگ الگ ٹیم بنائے، تو ہر ایک کو ایک ایک طرف بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کمانڈری میں ایک لشکر دیا اور ان سے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں ان سے لڑو، پہلے جا کر طلیحہ کا کام ختم کرو، طلیحہ سے ختم ہونے کے بعد جا کر زکوٰۃ کا انکار کرنے والے سے نمٹو، ان کا ختم ہونے کے بعد جا کر مسیلمہ کذاب کا حال دیکھو۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو فرمائی، یہ ان کا ٹارگٹ تھا۔ اب جب تک ان سے یعنی مسیلمہ کذاب کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر دے کر بھیجا اور ان کو فرمایا کہ تم جاؤ مسیلمہ کذاب پر حملہ نہ کرو، ان کے روکے رکھو، یعنی وہ اگر آنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو روکے رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ بات حضرت اکرمہ سے فرمائی۔ اور ایک اور لشکر، اس طرح انہوں نے 11 لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائے، ایک یمن کی طرف، ایک عمان کی طرف، ایک تبوک کی طرف، اس طرح ہر ایک لشکر کو ایک ایک طرف انہوں نے بھیجا، جہاں جہاں بغاوت ہو رہا تھا وہاں ان کو بھیجا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جا کر وہاں پر پہلے طلیحہ کے پاس گئی، طلیحہ کا معاملہ نمٹ لیا۔ تو طلیحہ کا معاملہ جب نمٹ لیا، طلیحہ کے لشکر سے اچھی طرح جنگ ہوئی اور اس میں طلیحہ ہمیشہ ان لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہا، اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور خالد کے مقابلے میں فتح پائیں گے، ہمیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی، ہمیں ضرور اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ یہ اس طرح جھوٹی تسلیاں اپنی فوج کو طلیحہ دیتا رہا تو طلیحہ بار بار وہ خالد بن ولید کی فوج ہراتی تھی تو لوگ جا کر طلیحہ سے پوچھتے تھے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، کہاں ہے لوگوں کی مدد، کہاں ہے تمہارے خدا کا وعدہ؟ تو بار بار کہتا تھا نہیں آتی ہے، ادعا آتی ہے بول کر جھوٹی تسلیاں دیتا تھا۔ تو اس کے بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لوگوں نے ان کو طلیحہ کو چھوڑ کر ان کی لشکر پیچھے ہٹ گئی، بھاگ گئی۔ تو طلیحہ نے بھی ڈر کر وہاں سے چلا گیا اور ملک شام کی طرف جا کر چھپ گیا۔ بعد میں چل کر پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر توبہ کیا اور مسلمان ہو گیا اور پھر اسلام کے لیے لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ تو ادھر طلیحہ کا معاملہ نمٹ گیا۔ تو ادھر مکہ والے اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ طلیحہ اتنی بڑی لشکر ہار گیا ہے تو ہمارا کیا بنے گا، تو اس لیے بہت سارے لوگ بغاوت کو چھوڑ کر مسلمان ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ٹیم میں آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے، ان کے لشکر میں شروع ہو گئے۔ تو ادھر دوسرے لوگ جو دوسرے بغاوت شروع کیے تھے، جس میں جیسے مسیلمہ کذاب ہے، سجا ہے، تو سجا بنت حارث نے کیا کیا، تو اس نے اپنی لشکر کو لا کر مسیلمہ کے پاس بیٹھ گئی، وہ دونوں قوم ایک ہو گئے، وہ دونوں لشکر ایک ہو گئے، اور مسیلمہ اور سجا بنت حارث نے دونوں نے شادی کر لی اور وہ دونوں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد بہت سارے آیتیں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، میرے اوپر جبرائیل یہ آیت لے کر آئے، تمہارے اوپر کیا آیت لے کر آئے بول کر مسیلمہ کذاب اور سجا بنت حارث ایک دوسرے میں بہت سارے واقعات وہاں پر ہوئی ہے۔ تو اس طرح تو دونوں فوج ایک ہو گئے اور جتنے بھی بغاوت کرنے والے تھے وہ وہاں پر جمع ہو گئے۔
وہ وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی لشکر لے کر پھر جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے ان سے نمٹنے کے لیے چلے گئے۔ مالک بن حویرہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو وصول کرنے والا کلیکٹر بنایا تھا کہ پیسہ وصول کرو، زکوٰۃ کا مال وصول کرو اور لا کر مدینہ پہنچاؤ، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو یہ خود بغاوت کرنے لگے اور اپنے لوگوں سے زکوٰۃ کا پیسہ لیتے تھے اور اپنی قوم والوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ کرتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان سے لڑنے کے لیے گئے، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ جنگ ہونے کے بعد ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو ختم کر دیا۔ جو لوگ اسلام کے خلاف زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے ان کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا۔ تو یہ دو خوشخبریاں مدینے میں جب پہنچی تو بہت سارے لوگوں کو خوشی محسوس ہونے لگی اور وہاں پر لوگ خوشیاں منانے لگ گئے۔ تو ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس طرح لوگ کیا ہے بہت اوپر چڑھا دے رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ ان کی مدد کر رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر ادھر جا کر مسیلمہ سے لڑنے کے لیے نکلی۔ جب مسیلمہ کے پاس گئی اور یہ فیصلہ ایسا تھا کہ مسیلمہ کذاب کے لشکر میں 40,000 لوگ تھے اور ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر میں 13,000 لوگ تھے، اور یہ ایسا لڑائی تھی اگر اس لشکر کے یعنی اس جنگ میں اگر ہار جاتے، مسلمان اگر ہار جاتے تو مسلمانوں کی تاریخ ایک اور طریقے سے بچ جاتی تھی، ایک اور طریقہ رخ اختیار کرتی تھی۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر، کمانڈر بنا کر ان کے مقابلے میں لڑائی کے لیے بھیجا، جنگ کے لیے بھیجا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک ڈر تھا کہ اگر یہ مسلمان ہار جاتے تو اسلام کی تاریخ مٹ جاتی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ سیدھا جا کر مدینے پر حملہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھے کہ مسلمہ کذاب کون ہے؟ یہ مسلمہ کذاب اتنی بڑی فوج کیسے جمع کر لیا؟ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اتنے لوگ کیسے مان لیے؟ اس کی ایک ہسٹری یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب بنو حنیفہ کا ایک قبیلہ ہے، اور یہ بنو حنیفہ سردار قبیلہ تھا جو آج بھی مکہ کے جو بادشاہ مانے جاتے ہیں، سلمان ہو یا جو بھی بادشاہ اب بھی مکہ کے اندر جو بنے ہوئے ہیں، اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا مسیلمہ تھا۔ یہ جا کر دمشق کے اندر اپنا علم حاصل کیا، اور دمشق اس زمانے کے اندر بہت بڑا، جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی جس طرح آج کے زمانے میں ہے، ہارورڈ یونیورسٹی جس طرح اس زمانے میں ہے، اس طرح دمشق کے اندر علم حاصل کرنا اتنی بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ قبیلہ کے اعتبار سے بھی وہ بڑے قبیلے والا تھا، دوسرا مال کے اعتبار سے بھی اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا مسیلمہ کذاب کے پاس۔ تو جب اس نے یونیورسٹی سے علم حاصل کر مدینہ آیا، یونیورسٹی سے حاصل کر نجد اس کا شہر ہے، نجد کے اندر آ کر اپنی حکومت سنبھالی، وہاں پر وہ حکومت کرنے کے لیے بیٹھا۔ تو ادھر اس وقت حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ تھے، تو وہاں پر اللہ کے نبی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینہ بھی فتح، مدینہ میں ان کا مین بیسمنٹ تھا۔ تو اس طرح مدینے کے لوگ، اور ہمیشہ اللہ کے نبی کو فتح حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کی تعریفیں دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو ادھر بنو حنیفہ کے لوگ، نجد کے لوگ نے بھی آ کر مسیلمہ سے کہنے لگے کہ آپ بھی جا کر ان سے معاملہ معلوم کرو کیا حال ہے، وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ قبیلے قبیلے جا کر ان کے پاس مسلمان ہو رہے ہیں، جا کر ان سے معاملہ معلوم کرو، کیا ہوا ہے معلوم کرو۔ تو لوگ اس طرح کہے تو مسیلمہ اپنے دونوں سرداروں کے پاس ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ پر میں ایمان ضرور لاؤں گا، لیکن ایک شرط میری یہ ہے کہ آپ کے بعد حکومت، مدینے کی حکومت مجھے دینی چاہیے، یہ کنڈیشن اگر آپ کو قبول ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھجور کی ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا اور فرمایا کہ اگر یہ بھی تو پوچھتا مسلمان ہونے کے بدلے میں، یہ بھی اگر تو پوچھتا تو میں تجھے نہیں دوں گا۔ اتنی بات اللہ کے نبی نے فرمائے تو وہاں سے وہ غصہ ہو کر چلے گیا۔
چلے جانے کے بعد اپنے ملک نجد کے اندر لوگوں سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی نبی بنا دیا ہے اور آج سے میں بھی نبی ہوں، اس محلے، اس قبیلے کا، اس نجد کا، اس گاؤں کا میں بھی آج سے نبی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی نبی بنا دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو سردار تھے وہ بھی کہنے لگے ہاں۔ تو اب لوگوں کو شک میں پڑ گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ گئے تھے ایمان لانے کے واسطے، دیکھو تو نبی بنا کو بھیج دیا نا، کیا معاملہ ہے؟ شک ہوا۔ تو اس واسطے بنو حنیفہ کے ایک آدمی مدینہ جا کر تحقیق کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے گیا، جا کر معلوم کیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ ہاں، ایک ایسی بات کہی کہ لوگ بھی تب مطمئن ہو گئے۔ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحیح معنی میں ان کو نبی بنایا ہے، مسیلمہ کذاب کو نبی بنایا۔ جو تحقیق کے لیے گیا تھا وہ بھی آ کر جھوٹ بولنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو نبی بنا دیا۔ تو یہ بات بھی، تو اب لوگ تسلی پڑ گئے، پہلے ڈاؤٹ تھا اب مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کو تحقیق بھی ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں آج کے جیسا فون نہیں تھا، فون کر کو پوچھ لیں گے ہو جاتا بات، معاملہ ختم، ایسا نہیں تھا۔ جانا ہے تو نجد سے کتنے کی 100 کلومیٹر جانا، پھر آپ کو معلوم کر کو آپ کو بولنا، ایسا مشکل تھا اس زمانے میں۔ اور خطوط کے اندر بھی رد و بدل ہو جایا کرتی تھی، اور یہ بھی رچ خاندان سے ایک الگ تھا، مالدار خاندان سے بھی تھا، ساتھ ساتھ اچھے سردار بھی تھا مسیلمہ کذاب، تو اس کی وجہ سے اس کی بات چل گئی، تو لوگ اس کو نبی ماننے کے لیے گئے۔ اور اس نے نبی بننے کے بعد بہت سارے دین کے اندر الگ الگ طریقے اختیار کیا۔ نمبر 1 کیا کیا؟ فجر اور عشاء کی نماز کو معاف کر دیا، صرف 3 نمازیں، فجر اور عشاء معاف ہے۔ دوسرا کام کیا کیا؟ شراب کو حلال کر دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ روزے کو معاف کر دیا۔ اور چوتھا کام کیا کیا؟ قرآن کے اندر الگ الگ رد و بدل کرنے لگا۔ اور اس طرح ایک اور کام اس نے، جو بڑا کام یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو مکہ والے جا کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجئے، ایک وارم آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجئے، ایک وارم ہم تمہارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی تھی، اگر یہ بھی نہیں مانتے تو ہمارے بتوں کے ساتھ برا بھلا مت کیجئے۔ یہ بات جب مکہ والے نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو تو میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، یہ بات اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن یہ مسیلمہ کذاب نے کیا کیا؟ ان کے بتوں کے ساتھ ان کے رسوم جو تھے، ان کے رسم جو کرتے تھے، ان تمام کے اندر ان کو ڈھیل دے دیا، ان کے بتوں کو بھی ایکسپٹ کرنے لگا، اور اس طرح اس نے دین کے اندر بہت ساری تبدیلی کی اور ایسے کام کیے جس سے لوگوں کا زندگی آسان ہو جاتی تھی، یعنی زندگی پر بوجھ نہیں ہوتا تھا، جیسے فجر اور عشاء کو معاف کر دینا، رمضان کے روزے معاف کر دینا، قرآن کے اندر بدل کر دینا، اس طرح۔ اور ان کے بتوں کو جن کے ساتھ ان کی تعلق 100 برسوں سے تھی، ان بتوں کو بھی ایکسپٹ کرنے لگ گیا تھا۔ تو لوگ کیا ہوئے، اس کے اتنے سارے سہولتیں ہونے کی وجہ سے لوگ سب اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وجہ سے مسیلمہ نے 40,000 کا لشکر آسانی کے ساتھ جمع کر لیا اور ان تمام لوگوں کو ایکسپٹ کر لیا، اور تمام لوگوں نے ان کو ایکسپٹ کر لیے۔ اس طرح مسیلمہ کذاب نبی ہو گیا، اور جب نبی بن گیا، نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط بھیجا۔ خط کے اندر لکھا کہ میں مسیلمہ کذاب مسیلمہ نبی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبی ہیں، ان کی طرف میں یہ خط لکھ رہا ہوں کہ آج سے آدھی دنیا آپ کی ہے، آج سے آدھی دنیا میری ہے، آدھی دنیا آپ کی، آدھی دنیا میری، یہ بول کر اس میں خط لکھا۔ آپ اپنے آدھے دنیا کے اندر حکومت کریں، باقی آدھے دنیا کے اندر میں حکومت کروں گا۔ یہ بات پورا خط لکھ کر اس نے بھیجا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول، مسیلمہ کذاب یعنی جھوٹے نبی ہونے والے کی طرف میں خط لکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر اللہ کے نبی نے لکھایا کہ نہ آدھی دنیا تمہاری ہے نہ میری ہے، دنیا سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط واپس کر لیا، تو خط لوٹا دیا۔ تو اس کے بعد اس نے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا کے اندر تھے تو کسی نے کبھی بھی اس نے
बगावत करना यानी लोगों के लश्कर लेकर मदीने पर हमला करना, मक्के पर हमला करने की कोशिश नहीं की, उसकी हिम्मत नहीं थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चल गए तो उसको हिम्मत आ गई और उसको इस बात का यकीन हो गया कि अब तो कोई फरिश्ते आने वाले नहीं है, अब तो कोई जिब्राइल आने वाला नहीं है, तो अब मैं क्या करे। तो भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम नहीं होता, क्योंकि वो तो नबी नहीं है। ये इस इरादे से उसने मदीने पर हमला करने के लिए नजद से, यमन के नजद से निकला तो इधर से हजरत इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रोकने के लिए भेजा था। तो इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम उन पर लड़ाई नहीं करना, उसके ऊपर नहीं, जो शराइत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मौके पर फरमाते थे वो तमाम बातें फरमाई। औरतों को नहीं मारना, चर्चों को नहीं गिराना, और पादरियों को, पूजा करने वालों को, जो है पंडित वगैरह, उनको नहीं मारना, और झाड़ों को नहीं काटना, ये सब जो भी रूल्स थे सब के सब बताकर अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था। लेकिन और फरमाया कि तुम ये मुसैलमा कज़्ज़ाब पर हमला ना करना, ये बात ताकीद के साथ फरमाई। लेकिन इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात नहीं मानी, बल्कि हमला कर दिया और बुरी तरह शिकस्त हासिल हुई। तो ये बात जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात मालूम हुई तो बहुत गुस्सा हुए। गुस्सा होने के बाद एक और फौज को हजरत शराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में एक और फौज देकर उनके पास भेजा, मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास, और कहा, जब भी हजरत अबू बकर ने फरमाया कि तुम भी जाकर हमला ना करना, बल्कि उसको मदीने की तरफ आने से रोके रखना। लेकिन हजरत शराहबील ने भी जाकर हमला कर दिया तो वो भी शिकस्त पा गई। तो इतने में जब तक वो शिकस्त हो रहे थे, जब तक इधर की लड़ाइयां हो रही थी, तो दूसरी तरफ हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तुलेहा का मामला खत्म किया और ज़कात का इनकार करने वालों का मामला खत्म किया। जब तक इन लोगों ने दोनों ने शिकस्त हासिल की, तो उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम लोगों को शिकस्त दे रहे थे, तो जो जहां जहां बगावत शुरू हुई थी मदीने के अंदर, अरब के अंदर, तमाम लोग खामोश हो गए और तमाम लोग आकर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर में जमा हो गए। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु 13,000 के लश्कर के साथ मुसैलमा की तरफ निकले और मुसैलमा के लश्कर से अच्छी तरह जंग हुई। जब जंग हुई तो मुसलमानों को शिकस्त होने के करीब था, यानी मुसलमान हार जाने के करीब थे। तो मुसलमान पीछे पीछे होने लगे, यहाँ तक इतना ज्यादा पीछे हो गए थे, उनके टेंट वगैरह जो थे जिसके अंदर औरतें थी वहां तक वो लोग आ गए थे। इतना पीछे जब आ गए तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ सहाबा को लेकर आगे गए और उनसे धुंधान एकदम अच्छी तरह लड़ाई की। ऐसी लड़ाई की तो जिसके देखने की वजह से दूसरे सहाबा जो डर कर पीछे भाग रहे थे वो भी सामने आ गए और वो भी अच्छी तरह लड़ने लगे। और इतना लड़े कि वो भागकर मुसैलमा कज़्ज़ाब की कौम टीम जो है, जो लश्कर है, वो जाकर एक बाग के अंदर छप गई और वो बाग उस वक्त में चारों तरफ से दीवारों के अंदर घिरा हुआ था। उसके अंदर जाकर उन लोगों ने अंदर से लॉक कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया था। ये लड़ाई ऐसी ही थी जिस तरह अल्लाह के नबी के जमाने में हुनैन में हुआ था। हुनैन में इसी तरह मुसलमानों को शिकस्त हुई तो तमाम लोग पीछे हट गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर आगे जाकर लड़ाई लड़ी। तो जब अल्लाह के नबी को देखकर दूसरे सहाबा को भी हिम्मत हुई, दूसरे सहाबा के अंदर भी ताकत आई, तो वो जाकर उनके मुकाबले में लड़े तो हुनैन के अंदर कुफ्फार को शिकस्त हुआ। तो इसी तरह जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि मुसलमान डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ जाकर अच्छी तरह लड़ाई लड़ी। तो दूसरे सहाबा जो पीछे हट रहे थे वो भी हिम्मत करके आके लड़ाई लड़ी, जिससे मुसैलमा की जो टीम थी जाकर बाग के अंदर छप गई। तो बाग के अंदर जाकर लॉक कर लिया था। तो इस तरह बाग के बाहर मुसलमानों की फौज बैठी हुई थी। अब क्या करना है? तो हजरत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये मुझे अंदर भेजो, मैं जाकर दरवाजा किसी तरह खोल दूंगा, क्योंकि जब दरवाजा खोलने के लिए अंदर जाएंगे तो एक किस्म का ये सुसाइड है, क्योंकि अंदर जाना है तो सामने वाला तो जरूर मार देगा, इतनी बड़ी लश्कर मौजूद है। तो बहुत मर्तबा इसरार करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा मना करते थे, नहीं तुम जाओगे तो डायरेक्ट सुसाइड है, तो बल्कि तुम दीवार पर चढ़ते ही तो वो तुम्हारे ऊपर तीर बरसा देंगे, तलवारों से तुम्हें मार देंगे। तो इस तरह उन्होंने कही। तो लेकिन हजरत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार इसरार कर रहे थे, नहीं मुझे अंदर भेजो, मैं जाकर कई साहित्य भी दरवाजा खोल डालता हूँ बोलकर उन्होंने कही। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मान लिया।
تو کسی بھی طرح جا کر حضرت برا رضی اللہ عنہ شہید بھی ہو گئے اور دروازہ بھی کھول دیا۔ تو اتنے میں پورے جو مسلمان تھے پورے کے پورے اندر آ گئے اور مسیلمہ کذاب کے فوج کو ختم کر دیا۔ اس کے اندر ایک صحابی تھے جو لڑائی لڑنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ وہ صحابی ہے وحشی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی وحشی ہے جو ابو سفیان کی بیوی ہندا نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ کو مارنے کا آفر دیا تھا، کہا کہ اگر تم حمزہ کو مار دو گے تو میں تمہیں آزاد بھی کروں گی اور ساتھ ساتھ تمہیں اتنا سارا سونا بھی دوں گی۔ تو یہ وہ نیزہ باز تھے، حضرت وحشی تھے جو نیزہ باز تھے۔ نیزہ یعنی لکڑی کا ایک آلہ ہوتا ہے جس کے سامنے نوک یاروں کی طرح وہ ہوتا ہے لیکن لکڑی کا ایک موٹا سا ہوتا ہے، اسے پھینک کر مارتے ہیں تو وہ سیدھا جا کر انسان کے دل میں یا جا بھی مارے وہاں جا کر لگ جاتا ہے۔ تو وہ نیزہ باز تھے۔ تیر الگ چیز ہے، نیزہ الگ چیز ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو نیزہ باز تھے تو سیدھا پھینکتے ہی جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر لگا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ہندا نے ان کے مسئلہ کیا، یعنی ان کے ٹکڑے کیے، ان کے کلیجے کو چبایا، جو بھی کرنا تھا جنگ احد کے اندر ہندا نے کر دیا تھا۔ تو یہ وہی وحشی ہے۔ تو انہوں نے آ کر جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وحشی تم مسلمان تو ہو گئے لیکن آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا، کیونکہ تمہیں دیکھتے ہیں تو میرے چاچا کی وہ لاش یاد آ جاتی ہے، میرے چاچا کی موت یاد آ جاتی ہے، اس لیے میرے سامنے مت آنا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، پھر بھی فرما بردار بھی ہو گئے، لیکن دل کے اندر وہ کھٹکتے رہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے وہ بات بولے نہ بول کر۔ تو اب مسلمان کو حضرت وحشی کو یہ آفر مل گیا کہ کسی بھی طرح میں مسلمہ کو ماروں گا تو اس کا بدلہ برابر ہو جائے گا، کیونکہ اتنے بڑے صحابی کو مارا ہوں تو اتنے بڑا اسلام کے دشمن کو جو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اس کو میں ماروں گا تو اس کے لیول کا ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت وحشی ان کے مسلمہ کے تلاش میں رہے اور کہاں سے ملتا ہے موقع تلاش کرتے رہے۔ ایک موقع مل گیا تو حضرت وحشی نے نیزہ مار دیا، وہ وہیں پر وہاں اس کا انتقال ہو گیا، وہیں پر وہ مر گیا۔ تو اس طرح جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کی بہت بڑی لشکر سے مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح بھی ہوئی۔ صرف فتح ہونا بس نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا بہت سارا زیادہ نقصان بھی ہوا۔ جب یہ بات ابو بکر مدینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ مسلمہ کا خاتمہ ہو گیا ہے، اسلام کے دشمن کا خاتمہ ہو گیا ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں پر افسوس کر رہے تھے، کیونکہ جس طرح مسلمانوں کا فائدہ ہوا اتنا زیادہ نقصان بھی ہوا ہے۔ کیا ہوا کہ 700 قرآن کے حافظ اس جنگ کے اندر مارے گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہاں پر لگنے لگا کہ اگر اسی طرح مسلمان حافظ قرآن جنگوں کے اندر قتل ہوتے رہے، جنگوں کے اندر شہید ہوتے رہے تو یہ قرآن تو باقی نہیں رہے گا، تو مجھے کیا کرنی چاہیے۔ تو اس طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی میں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دماغ اس طرف پھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔